مصروفیت اور محنت فارغ رہنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ جو برکت مصروفیت اور محنت میں ہے، فارغ رہنے میں نہیں۔ فارغ رہنے سے انسان بیکار ہو جاتا ہے، صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، جبکہ مصروفیت اور محنت انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر لحاظ سے مصروفیت بہتر ہے، فائدہ مند ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اچھی مصروفیت، اچھی جد و جہد انسان کو کئی خرافات اور کئی برائیوں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان پورے دھیان سے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی مصروفیات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، فضولیات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ فضولیات سے بچنے کا بہترین حل ہے۔ اپنے کو مصروفیت کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے اندر محنت اور جد و جہد کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ وقت ضائع کرنے کے نقصانات ہیں، اس سے بچنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور بطور خاص میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، وقت کی قدر کرو، جوانیوں کی قدر کرو۔ تمہارے پاس بہت موقع ہے، جو موقع تمہارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اصل موقع جوانی کا ہوتا ہے، اسے گھوم پھر کر ضائع نہیں کرنا۔ گھومنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جو برکت، جو فائدہ، جو بہتری محنت میں ہے، مصروفیت میں ہے، تعلیم میں ہے، وہ گھومنے پھرنے میں نہیں۔ اس لیے اپنی جوانیوں کو، اپنی قابلیتوں کو کسی ٹھکانے لگاؤ، اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ غفلت سے کام لوگے، کل پچھتاوا ہوگا۔ صرف پچھتاوا نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ایسا نقصان ہوگا جس کی کبھی تلافی نہیں ہو پائے گی۔ ناقدری اور وقت ضائع کرنے کے کئی نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے، جب تم وقت کی قدر نہیں کرو گے، اپنی زندگی کو دنیا کے فضول جھمیلوں میں ضائع کرو گے، تمہاری زندگی تمہارے اختیار میں نہیں رہے گی، دوسروں کے اختیار میں چلی جائے گی۔ زندگی تمہاری ہوگی، کنٹرول دوسروں کو ہوگا۔ تمہاری صلاحیتوں سے، تمہاری جوانیوں سے، قابلیتوں سے دوسرے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کر جائیں گے، تم ویسے کے ویسے رہو گے۔ ساری زندگی دوسروں کی مخالفت کرتے رہو گے، دوسروں کے پاؤں کھینچتے رہو گے، نہ کرو گے نہ کرنے دو گے، یا ساری زندگی دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہو گے، جو جس طرح چاہے گا تمہیں استعمال کر لے گا، تمہارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر بات میں دوسروں کے محتاج رہو گے۔